نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ 61 62 اور 63 نمبر آیات پڑھی جائیں گی سورہ نور کی۔ لیسا نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر حرجن کوئی حرج، ولا اور نہ علی الاعرج لنگڑے پر حرجن کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہ ہی کوئی مریض پر حرجن کوئی حرج، ولا علی انفسکم اور نہ ہی تم پر کوئی حرج، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او یا بیوت آبائکم اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او یا بیوت امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے، او یا بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او یا بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او یا بیوت اعمامکم اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او یا بیوت اماتکم اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او یا بیوت اخوالکم اپنے ماماؤں کے گھروں سے، ماموں متم، او یا بیوت خالاتکم اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او یا ما ان گھروں سے ملکت تم مالک ہوئے ہو مفاتحہ ان کی چابیوں کے، او یا صدیقکم اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیسا علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، جمیعا سب اکٹھے، او یا اشتاتا الگ الگ، فَإِذَا پس جب تم داخل ہو بیوتن گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو، علی انفسکم اپنے لوگوں پر، تحیتن یہ دعائے خیر ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مبارکتن بابرکت ہے، طیبتن پاکیزہ ہے، کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل پکڑو۔ انما المؤمنون بے شک مومن تو الذین وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، وَإِذَا اور جب کانوا وہ ہوتے ہیں، معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی الامر کسی معاملے پر، جمع کرنے والا، اجتماع والا، اکٹھے، لم یذہبوا تو نہیں جاتے، حتی یہاں تک کہ یستاذنوہ وہ اجازت طلب کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الذین بے شک وہ لوگ یستاذنوک جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یہی لوگ یؤمنون باللہ وہ ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور رسول اللہ پر، فَإِذَا پس جب استاذنوک جب اب وہ اجازت طلب کریں آپ سے، لبعض شانہم کسی معاملے میں، فَأْذَن تو آپ اجازت دے دیں، لمن جسے شئت آپ چاہیں، منہم ان میں سے، واستغفر اور آپ بخشش طلب کریں، لہم ان کے لیے، لہم اللہ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ لا تجعلوا نہ تم بناؤ، دعا الرسول رسول کے بلانے کو، بینکم آپس میں، کدعاء مانند بلانا، بعضکم بعضا تمہارے آپس میں بلانا بعض کو بعض کا، فقط پس تحقیق، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذن چپکے سے، فلیحذر الذین پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان کے تصیبہم کے پہنچے انہیں، فتنۃ کوئی آزمائش دنیا میں، او یا یصیبہم پہنچے انہیں، عذاب علیم دردناک عذاب آخرت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر اللہ نے جن جن کو اجازت دی ہوئی ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ نہ ہی اندھے پر، نہ ہی لنگڑے پر، مطلب جو ڈسیبلز ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ مریض پر، نہ ہی اپنے آپ پر۔ جیسے ہم اپنا آپ اپنے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، اس طرح لنگڑا، اندھا اور جو جس طرح کو ڈسیبلز ہیں وہ ان کو بھی ہم کھانا کھلانا ہم پر فرض ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس کھانا ہے، انہوں نے مانگ لیا ہے، یا اگر ویسے آپ کو کھانا وغیرہ کھا جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی چیزیں، کیونکہ اگر کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، تو اس میں ڈسیبلٹی ہے، آپ میں تو نہیں ہے، آپ کما رہے ہو،
ہر چیز کر رہے ہو, اللہ فرماتے ہیں وہ بندے بیچارے نہیں کر رہے, ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں تم پر جیسے کوئی حرج نہیں ہے تو اپنا کھانا خود کھا لو اپنے گھروں کے اندر اور اپنے باپ دادوں کے گھروں کے اندر. بندہ اپنے گھر میں جو کھانا کھاتا ہے, ابو گھر میں کھانا کھاتا ہے, تو بندہ پوچھتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں؟ نہیں پوچھتا. کھانا فریج پکڑا کھا لیا آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. بچہ اپنے والد سے کھانا کبھی نہیں پوچھ کھاتا کہ امی جی میں کھانا کھا لوں, کھا لیں. کلاس ٹیچر سے پوچھے کھانا کھاتا ہے, نہیں امی سے نہیں پوچھتا, کھا لیتا ویسے ہی. اچھا جی, باپ داداؤں گھروں سے, اپنے ماؤں کے گھروں سے, اپنے بھائیوں کے گھر سے. بھائی کے گھر جائے, آج کل پوچھتے ہیں جناب کیا بنا ہے, پوچھنے مقصد نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اس کو اجازت ہے, وہ آرام جائے, جو دل کرتا کھانا کھا لے, جو ہے گھر میں پکا کھانا کھا لے. اب ان کے فریج سے کھانا کھا لے, پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اس نے میرے فریج کو ہاتھ لگا لیا, وہ کیا انہوں نے پوچھا ہی نہیں, پوچھے بغیر ہاتھ لگاتے. اللہ فرماتے ہیں یہ اجازت اللہ دے رہے ہیں, کسی اجازت نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کا بھائی ہے کھانا کھا لے, بہن گئی ہے کھانا کھا لے, کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی چیز کھانے والی چیز کھانا کھا سکتے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اپنے بہنوں کے گھروں سے جاؤ کھانا کھا سکتے, اپنے چاچا کے گھروں جاؤ, مطلب چاچے والا ایک ہی چیز ہوتی ہے کھانا. پھوپھیوں گھر جاؤ کھانا کھا لو, ماموں گھر جاؤ کھانا کھا لو, بغیر پوچھے بات ہو رہی ہے. اپنے خالاؤں گھر جاؤ بغیر پوچھے, جو مطلب کھا پی سکتے ان کے گھر سے, جو پڑا کھانے والی پینے والی چیز. اور وہ گھر جس کے آپ مالک ہو, یا اپنے دوستوں گھر جاؤ, آپ اپنی سہیلی گھر دوست گھر گئے ہو, آپ نے دیکھا بھی کہ وہاں پہ کھانا ہے, بھوک لگی, کھانا کھا لو. کوئی پوچھنے ضرورت نہیں ہے, اجازت لیں خاص ہاں جی میں کھانا آپ کو کھا لوں, ضرورت نہیں, اللہ کہتے کھانا کھا لو. اور جی اللہ فرماتے تم اکٹھے کھانا کھاؤ, جو اللہ علیحدہ کھانا کھاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں سوچنے کا وہ اکٹھے سارے ہوں گے کھانا کھانا, ایک کو بھوک لگی دوسرا بیچارہ انتظار کرتا رہے. جب کھانا بھوک لگی کھانا کھا لے, اکٹھے کا انتظار نہیں ہوتا, کوئی کھانا کھا لے. اللہ کوئی حرج نہیں ہے, کھانا کھا سکتے اس طرف, دونوں طریقے سے جائز ہے. اور تم سلام کرو جب تم گھروں میں داخل ہو, تو سلام کرو اپنے لوگوں پر, مطلب السلام علیکم کہنا ہے لازمی. یہ اللہ کی طرف سے دعا خیر ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے, یہ بابرکت ہے, پاکیزہ ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آئے ہیں, اور جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا دل ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے. جب ان کو ضرورت کچھ پڑ جائے آگے پیچھے ہونے کی, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایویں نہیں نکل جاتے بتائے بغیر, دیکھی جائے گی. پہلے اللہ کے نبی کے بعد آتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آیا اس کام کے لیے چلے جائیں. اگر اللہ کے وسلم چاہیں بھیج دیں, نہیں چاہیں تو نہیں, آج ابھی نہیں جانا. یہ ہے وہ مومن ہے. اس سے بڑا مراد ہے, سمجھ لیں اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ, ان کے ساتھ محبت کرنے والے, ان کی کلاس میں پڑھنے والے, ان کے مجلسوں میں بیٹھنے والے, ان کو اجازت نہیں کہ بغیر کچھ چلے جائیں. اسی طرح کلاسز کے اندر بھی جو بچے اپنے ٹیچرز کے نیچے آتے ہیں, ان کی نگرانی میں آتے ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں کہ بغیر کچھ چلے جائیں. کوئی مجلس ویسے بغیر چلا جائے, بیٹھے ہوئے ہیں مجلس بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کا لیڈر ہے اس سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے فرماتے ہیں جب آپ سفر بھی کرو تو اپنے درمیان میں ایک لیڈر نکال لیا کرو, ایک لیڈر لازمی ہونا چاہیے. وہ لیڈر کون ہوگا جس کی آپ بات مانو گے, اسے امیر کہا جاتا ہے. سفر کر رہے ہیں 3 لوگ, ایک میں سے امیر بنا لو, تاکہ اگر معاملہ پیدا ہو جائے تو امیر سے فیصلہ کرا جائے, ابھی ہم کریں کہ نہ کریں. لیکن امیر کا فیصلہ, اس کی اطاعت کب تک ہے, کہاں تک ہے, جب تک وہ اللہ کے حکموں کی وائلیشن نہ کرے. یہ نہیں وہ اللہ کو حکم وائلیشن کرا تو وہ ہم کہیں اس کے نہیں, اللہ کے حکم مانے گا امیر کی بات مانی جائے گی, اگر اللہ کو نہیں مانا تو امیر کی بات بھی مانی نہیں جائے گی. اچھا جی, اگر اللہ بڑا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اجازت دے لیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اجازت دے دیں, چاہیں, اگر نہیں چاہیں تو نہ اجازت دیں. اور ان کو یہ چلے جانا, اجازت لے کے چلے جانا, اس میں بھی کہیں ان کے وہ گناہگار نہ ہو جائے, اس لیے اللہ سے توبہ بھی کریں, ان کے لیے استغفار بھی کریں کہ اللہ کو معاف کر دینا, یہ چلے گئے ہیں, مجھے اجازت لے گئے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ کام پڑ گیا نا, پھر بھی کچھ کمی رہ گئی ان کے, جب اللہ کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہیں, کچھ کمی تو ان میں رہ گئی ہوگی, چاہے اجازت لے کے گئے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے لیے استغفار کریں, اللہ بخشنے والا ہے. اور اللہ کے نبی کے بلانے کو عام انسان جیسا نہ سمجھو. انسان, عام انسانوں کی باتیں, عام انسانوں کے لوگوں کی چیزیں وہ علیحدہ ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرنا عام بات نہیں ہے. صحابہ کو اس لیے کہا دھیان سے بات کیا کرو نبی کے ساتھ, آپس میں جب دوست بات کرتے ہو علیحدہ چیز, لیکن اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ ایسے آپ بات نہیں کر سکتے. اس طرح آپ آج کا رسول یہ ہے کہ نبی کی بات جہاں پر آئے وہ سب سے مقدم ہے. میرے دادے کی بات, میرے ابو کی بات, میرے نانے کی بات ساری نیچے ہیں, اللہ کے نبی کی بات سب سے سپریم ہے, سب سے اوپر ہے, اس کو ان کو رد نہیں کیا جا سکتا. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.